ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمین. الحمدللہ آج 28 جنوری 2024 کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر 174 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے. آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الحجر کی آیت نمبر 26 سے آنورڈ سٹارٹ لیں گے. قصہ آدم اور ابلیس آ رہا ہے. قرآن حکیم میں 4 مقامات جہاں پہ تفصیل کے ساتھ یہ بیان ہوا، ان میں سے ایک یہ مقام ہے. ویسے تو قصہ آدم اور ابلیس 7 جگہ پہ بیان ہوا ہے قرآن حکیم میں، اور اس کے علاوہ بھی تھوڑا بہت ذکر موجود ہے مختلف صورتوں کے اندر، لیکن جو ٹاپ آف لسٹ ہے وہ سورہ الاعراف ہے، اس کے بعد سورۃ الحجر اور پھر سورہ صاد. باقی صورتوں میں اتنی تفصیل کے ساتھ نہیں آیا. کچھ الفاظ ایسے ہیں جو صرف اس صورت کے اندر آئے ہیں. کچھ چیزیں بھی اس حوالے سے ایکسپلور میں انشاءاللہ کروں گا آج کی گفتگو کے اندر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، جو پہلے سیاہ بدبودار گارا تھی. یعنی سیاہ گارا جب وہ خشک ہو جائے اور کھنکھنانے والی آواز اس میں سے نکلے، اس سے انسان کو پیدا کیا گیا. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ. اور جنات کو ہم نے پیدا کیا انسانوں سے پہلے ایسی آگ سے جس میں دھواں نہیں ہے. آگ کی فلیم کا جو اوپر والا پورشن ہے ان سین، اس آگ کی لپٹ سے جنات کو پیدا کیا گیا. اسی لیے جنات نظر بھی نہیں آتے، اور انسانوں سے پہلے ان کو پیدا کیا گیا. یہ 2 باتیں اس سے پتہ چل گئی. اسی کو سپورٹیو ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے، جنات کو آگ سے، اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا. فرشتوں کا نور سے پیدا ہونا، یہاں نور سے مراد نور مخلوق ہے،
اللہ کے لیے بھی آیا اللہ نور السماوات والارض، اللہ کا جو نور ہے، جو اس کا حجاب ہے وہ بھی نور ہے، اللہ بھی نور ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ وہ نور مخلوق کا نور نہیں ہے بلکہ وہ خالق کا نور ہے۔ الفاظ ایک جیسے ہیں، اس کی وجہ سے بعض اوقات لوگوں کے دماغ میں اس طرح کی بات آ جاتی ہے۔ وہ تو الفاظ کا چناؤ تو لٹریچر کی زبان میں سمجھانے کے لیے، اللہ کا ہاتھ، اللہ کی آنکھیں، یہ سارے قرآن میں الفاظ ہیں، لیکن یہ سمجھانے کے لیے، ان کی کیفیت ہمیں نہیں پتا۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہو سکتی اور وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کرو وہ وقت جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، بے شک میں تخلیق کرنے والا ہوں بشر کو، انسان کو، ایسی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے جو پہلے بدبودار سیاہ گارا تھی۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پس جب میں اسے سنوار لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی روح ڈال دوں، اپنی طرف سے روح، یہ من سے، فرام، یہاں روح سے مراد اللہ کی روح نہیں، یعنی اللہ کی پیدا کردہ مخلوق روح، جو عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں بھی آیا، روح من، عیسیٰ ابن مریم اللہ کی طرف سے روح ہے، لیکن وہ خاص روح، ویسے تو ہم بھی اللہ کی طرف سے روح ہیں، لیکن عیسیٰ ابن مریم اس لیے خاص روح ہیں کہ ان کا باپ نہیں تھا، وہ ماں سے پیدا ہوئے، اور یہ ایک بہت ایکسٹراڈنری واقعہ ہے، فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والا، اس لیے انہیں روح اللہ کہا گیا، ورنہ روح اللہ تو سب ہی ہیں۔ یہاں دیکھ لیں آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی آیا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اپنی طرف سے اس میں جب میں روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو پھر تم سب کے سب سجدے میں گر پڑنا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، پس سب کے سب فرشتے اکٹھے سجدے میں گر گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابلیس کہتے ہیں وہ جو حسد کرنے والا ہے، جیلس ہونے والا۔ ابا، اس نے انکار کیا، ان یکون مع الساجدین، کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو، وہ انکاری ہو گیا۔ اچھا، اب بڑی حیران کن بات ہے جو اکثر ملحدین کی طرف سے بھی اٹھائی گئی قرآن حکیم کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں قرآن حکیم میں جب بھی قصہ آدم اور ابلیس بیان ہوا تو سٹارٹ اسی بات سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جب میں آدم کو پیدا کروں تو تم نے سجدے میں گرنا ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور تیسری طرف یہ بات ہو رہی ہے کہ ابلیس سجدہ کرنے سے ہی انکاری ہو گیا۔ تو اس کا آپٹیمل سولوشن کیا ہے؟ کیونکہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ فرشتے نافرمانی نہیں کرتے تو ابلیس نے تو کر دی، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ابلیس کو حکم ہوا تھا اس اعتبار سے، یعنی یہ وہ اٹھاتے ہیں کہ ابلیس کو بھی حکم تھا، فرشتوں میں وہ شامل ہو گیا اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، تو یہ الٹیمیٹ نتیجہ ہے کہ ابلیس بھی ایک فرشتہ تھا، کیونکہ ذکر یہ ہوا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، تو اس میں امپلائیڈ ہے کہ ابلیس فرشتہ ہے۔ تو اگر وہ فرشتہ ہے تو پھر اس نے انکار کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دونوں باتیں سمجھنے میں غلطی لگی ہے جب تک کہ ہم قرآن حکیم کے باقی مقامات کو نہیں دیکھیں گے۔ نمبر 1، یقیناً ابلیس کو بھی حکم تھا، وہ کہتے ہیں اگر وہ جن تھا تو اسے تو حکم ہی نہیں ہے، کیونکہ اس میں تو ہے کہ فرشتوں کو حکم دیا۔ حکم میں وہ شامل ہے کیونکہ عربی میں تغلیب کا قاعدہ استعمال ہوتا ہے۔ ایک کلاس میں اگر 50 میل اسٹوڈنٹ ہیں اور ایک فیمیل ہے، اور
کلاس ریپریزنٹیٹو کہتا ہے نا بوائز اسٹینڈ اپ، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لڑکی نے کھڑا نہیں ہونا، تغلیب کا قاعدہ استعمال ہوتا ہے۔ اور پورے قرآن میں آپ دیکھیں اکثر جو باتیں ہیں وہ مردوں کے سیغوں میں بیان ہوئی ہیں، عورتوں کے لیے بھی وہ حکم ہے۔ تو یہاں پہ بھی اگرچہ حکم فرشتوں کو تھا، لیکن شیطان جو جن تھا وہ بھی فرشتوں کے حکم میں اس اعتبار سے داخل تھا کہ وہ ان کی کمیونٹی میں اٹھتا بیٹھتا تھا، لیکن نافرمانی اس نے اس لیے کی کہ وہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا۔ اس کا ثبوت سورۃ الکہف میں آیا، کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ قرآن میں ایک مقام ہے جہاں پہ یہ ذکر آیا ہے کہ چونکہ وہ جنوں میں سے تھا اس لیے نافرمان ہوا، باقی آپ 6 جگہ پڑھ دیکھیں آپ کو نہیں پتا چلے گا۔ ملحدین کا مقدمہ آپ کو مضبوط نظر آئے گا، کیونکہ سورۃ البقرہ میں آیا فرشتوں کو حکم ہوا سجدہ کرو، سارے گر پڑے سوائے ابلیس کے۔ تو اس سے تو یہی لگتا ہے کہ ابلیس بھی ایک فرشتہ تھا، اور یہ ایسا فرشتہ تھا جو نافرمانی بھی کر بیٹھا۔ تو قرآن کا دوسرا حکم ٹوٹ گیا کہ فرشتے تو نافرمانی نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں نہیں وہ جن تھا، وہ کہتے ہیں اس میں تو نہیں لکھا ہوا جن ہے۔ ہم کہتے ہیں سورۃ الاعراف پڑھ کے دیکھیں، وہ کہتے ہیں اس میں بھی نہیں لکھا ہوا جن ہے، بالکل نہیں لکھا ہوا، یہاں پہ بھی نہیں، سورۃ الحجر میں بھی نہیں آیا کہ وہ جن ہے، سورہ بنی اسرائیل میں بھی نہیں آیا کہ وہ جن ہے، سورہ طٰہٰ میں، سورہ صاد میں ایک جگہ آیا، سورۃ الکہف کی آیت نمبر 50، کان من الجن ففسق عن امر ربی۔ اگر سورۃ الکہف نہ ہو تو ہم قرآن کے اس مقدمے کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، اگرچہ 6 جگہ موجود ہے لیکن وہ ان اٹینڈڈ ہے۔ لہذا یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے ہر بات کو ہر دفعہ ریپیٹ کرنا ہوتا ہے، پورے مقدمے کو سمجھنا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے اللہ کا کلپ کاٹ لینا ہے بیچ میں سے کہ جی یہاں دیکھیں بالکل واضح حکم ہے کہ ہم نے فرشتوں سے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، جب بنا چکوں اس میں روح پھونک دوں، تم نے سجدے میں گر پڑنا ہے، سارے گر پڑے سوائے ابلیس کے۔ تو پھر ہم بتائیں گے یہ تغلیب کا قاعدہ ہے، ابلیس جنوں میں سے تھا لیکن چونکہ ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا اس لیے وہ اس حکم میں شامل تھا، نافرمانی اس لیے کر بیٹھا کہ وہ جنوں میں سے تھا۔ اس سے اگلی بات وہ یہ ہے کہ پھر بھی اگر کوئی نہیں مانتا تو دیکھ لیں آگے اللہ تعالیٰ نے مزید کلیریفائی کر دیا کہ ایسا نہیں ہوا کہ جن کو پتہ ہی نہیں چلا کہ مجھے حکم بھی تھا کہ نہیں، کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں نا وہ تو اس کو حکم ہی نہیں تھا تو اس نے کیوں سجدہ کرنا تھا۔ ایک طرف کہتے ہیں نافرمانی کر دی، دوسری طرف کہتے ہیں کہ اسے تو حکم ہی نہیں تھا، حکم تو فرشتوں کا تھا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پھر کاؤنٹر کوشچن کیا، قال یا ابلیس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس، ما لک الا تکون مع الساجدین، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ گزاروں میں شامل نہیں ہوا۔ اچھا یہ یاد رکھیے گا یہ سجدہ تعظیمی ہے، یہ سجدہ عبادت نہیں ہے، اور سجدہ تعظیمی اگلی امتوں میں غیر اللہ کے لیے حلال تھا، جائز تھا۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو کیا، یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے، ان کے ماں باپ نے کیا، لیکن اس امت میں سجدہ تعظیمی حرام ہو چکا ہے حدیث کی روح سے۔ جو لوگ حجیت حدیث کے قائل نہیں ہیں نا، ان کے لیے بہت بڑا یہ علمی امتحان ہے۔ انہیں کہیں گے قرآن میں تو انسان کا انسان کو سجدہ تعظیمی کرنا، فرشتوں کا انسان کو سجدہ تعظیمی کرنا یہ ثابت ہے، تم بتاؤ۔ جو ذرا ہٹ دھرم قسم کے لوگ ہیں وہ پھر ضد میں آگے کہتے ہیں جی ہم تو قائل ہیں انسان کا انسان کو سجدہ ہو سکتا ہے، اور جو ذرا علمی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ قرآن میں نہیں لیکن یہ سنت سے ثابت ہے۔ ہم کہتے ہیں بس یہ سنت اور حدیث یہ ذریعہ ہے، کیونکہ قرآن حکیم تو اس حوالے سے خاموش ہے۔ اگرچہ قرآن پاک میں اشارتاً ذکر ہے لیکن کوئی ناسخ و منسوخ اس حوالے سے نہیں آیا ہوا۔ قرآن حکیم میں ذکر ہے کہ سجدہ کرو اس ذات کو جس نے سورج اور چاند کو پیدا کیا، سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو۔ اس سے آپ زیادہ زیادہ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ سورج اور چاند کو سجدہ نہیں کرنا، لیکن خود یہ والا سجدہ تو رپورٹ ہوا ہے۔
اور دوسرا وہ تو مکی صورت میں ہے، یہ تو مدنی صورتوں میں آیا ہوا ہے. ناسخ و منسوخ والے چکر میں بھی یہ والی چیز کا کیا کریں گے آپ؟ الٹیمیٹلی آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ سنت کے بغیر قرآن حکیم کی جو تفسیر والا معاملہ ہے وہ آپ نہیں کر سکتے. سنت کو ماننا قرآن کو ہی ماننا ہے، جس میں سجدہ تعظیمی کی حرمت شامل ہے، جو ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں آئی کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کرے اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے. تو یہ سجدہ تعظیمی تھا جو اس امت میں حرام ہو چکا ہے، اگلی امتوں میں جائز تھا. اس لیے کوئی اس کی پلی نہیں لے سکتا کہ وہ کوئی شخص اپنے پیر کے آگے جھکے اور کہے کہ جی وہ فرشتوں نے بھی تو آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا. اس امت میں یہ سجدہ تعظیمی حرام ہو چکا ہوا ہے. قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. اب دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ کس چیز نے تجھے منع کیا کہ تو سجدہ گزاروں میں شامل نہیں ہوا، تو اب اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے تو حکم ہی نہیں تھا، میں تو جن ہوں اور آپ نے تو فرشتوں کو کہا تھا، اسے پتا تھا مجھے حکم ہے. لہٰذا وہ سوال تو ان کا ختم ہو گیا جو یہ اعتراض کرتے تھے قرآن پہ. تو وہ کہنے لگا کہ میں کبھی اس کو سجدہ نہیں کروں گا جو بشر ہے جسے تو نے پیدا کیا کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، جو پہلے بدبودار سیاہ گارا تھی. بس یہاں پہ تو صرف اتنا ذکر ہے، لیکن باقی جگہوں پہ سورۃ الاعراف میں، سورہ صاد میں یہ ذکر آیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے. اب یہ جملہ یہاں پہ مسنگ ہے. دیکھیں نا، یہ جملہ اگر آپ یہاں ہوتا تو ہمیں پوری بات سمجھ آتی، لیکن وہ جملہ دوسری جگہ ہے، لہذا یہاں سے بھی کلپ کاٹا جا سکتا تھا، لیکن کلپ نہیں کاٹ سکتا کیونکہ دوسری صورت کے اندر موجود ہے کہ یہ بات اس طریقے سے پیچز میں جڑتی ہے. اس حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر ایک حق واضح کیا، ٹروتھ ریویل کیا، وہ یہ کہ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ صحابہ کرام جب احادیث روایت کرتے ہیں، بخاری میں کچھ حصہ ملتا ہے، کچھ مسلم میں ملتا ہے، کچھ ابو داؤد سے آپ اٹھاتے ہیں، ایک صحابی حدیث کو کسی اور طریقے سے بیان کرتا ہے، دوسرا کسی اور طریقے سے بیان کرتا ہے، لہذا اتھینٹسٹی ہی حدیث کی ختم ہو جاتی ہے، الفاظ ہی نہیں ملتے جلتے. ہم کہتے ہیں بالمفہوم، اور اگر آپ پوری گفتگو کو سم اپ کریں تو ایک پکچر آپ کے سامنے آ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، یہ راویوں کے الفاظ کے اختلاف کیوں ہے؟ نبی علیہ السلام کی تو ایک مجلس تھی تو الفاظ ایک جیسے ہونے چاہیے تھے، لاجیکلی تو وزن ہے. تو مجھے بتائیں، یہ قصہ آدم اور ابلیس بھی تو ایک ہی دفعہ ہوا ہے نا؟ یہ تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اور ابلیس کی کئی دفعہ گفتگو ہوئی ہے. تو اس میں بھی لاجیکلی 7 دفعہ اگر قصہ آدم اور ابلیس ہے، 7 دفعہ 100% ایک ہی الفاظ ہونے چاہیے تھے، لیکن ایسا نہیں ہے. صورتوں کے وزن میں ان الفاظ کو بٹھایا گیا ہے، الفاظ بھی مختلف ہیں، مفہوم ایک ہے، لیکن اس میں بھی جو نیٹی گریٹیز ہے نا وہ کسی ایک صورت سے آپ اٹھا ہی نہیں سکتے. مثلا اس میں مسنگ ہے، اس میں تو صرف اتنا ہے کہ میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا جس کو تو نے مٹی سے بنایا، لیکن جو دوسرا جملہ ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر من خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے پیدا کیا مٹی سے. یہ جملے یہاں پہ مسنگ ہے، وہ دوسری جگہ پہ موجود ہے. تو ہم سارے جملوں کو ایک جگہ جمع کر کے ایک پکچر کھینچتے ہیں. تو اگر قرآن میں یہ ہو رہا ہے جو باللفظ محفوظ ہے، تو احادیث میں اگر اس طرح الفاظ کا اختلاف آئے تو وہ بھی ہم نے اسے ٹوٹیلٹی میں دیکھنا ہے. تو یہ آپ نے ایک اینٹی وینم تیار رکھنا ہے منکرین حدیث کے لیے. جب کبھی وہ کہنا کہ جی یہ تو بخاری میں یہ الفاظ تھے، مسلم میں یہ آئے، لہٰذا یہ جو ہے حدیث ڈاؤٹ فل ہو گئی ہے، 2 مختلف راوی 2 مختلف انداز میں بیان کر رہے ہیں، تو انہیں کہیں قصہ آدم اور ابلیس بھی 7 دفعہ آیا، مختلف الفاظ میں بیان ہوا ہے. وہاں تو آیا سورۃ الاعراف میں آگ سے پیدا کیا، وَخَلَقْتَهُ مِن طِين، اور اسے مٹی سے پیدا کیا. یہاں تو 3 ذکر ہی نہیں ہے. یہاں کے الفاظ ہیں صلصال من حمأ مسنون. 3 کہتے ہیں مٹی کو. مٹی کی آگے خاصیت آئی ہے کہ وہ کون سی مٹی تھی، وہاں پہ صرف مٹی کا ذکر ہے، یہاں پہ مٹی کی خاصیت کا بھی ذکر ہے. اور یہ جو ذکر ہے نا صلصال من حمأ مسنون،
یہ صرف سورۃ الحجر میں ہے، باقی ہر جگہ صرف مٹی کا ذکر ہے. اس کی جو خاصیت ہے وہ صرف سورۃ الحجر میں آئی ہے، لہٰذا اس مٹی کی یہ والی خاصیت باقی صورتوں میں رپورٹ نہیں ہوئی ہے، لیکن ہم نے سب کو جمع کر کے ایک اینڈ رزلٹ تک پہنچنا ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ میں انسان کو سجدہ نہیں کروں گا جسے تو نے کھنکھناتی ہوئی مٹی، جو ایک سیاہ بدبودار گارا تھی پہلے، جب وہ خشک ہو گئی اس سے تو نے انسان کو پیدا کیا. یعنی اس نے اپنے گناہ کی جسٹیفیکیشن بھی دے دی، اپنی نافرمانی کی جسٹیفیکیشن بھی دی بجائے معافی مانگنے کے. قال فاخرج منہا، اللہ تعالیٰ نے آگے سے کوئی علمی جواب دینے کی ضرورت نہیں ضروری سمجھی، ورنہ جواب دیا جا سکتا تھا کہ مٹی میں تو ایک بے قدر بیج بویا جائے وہ 6 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے، اور آگ میں جو چیز بھی آپ ڈالتے ہیں وہ راکھ ہو جاتی ہے. مٹی تو غریب نواز ہے، اتنی سی چیز کو اتنا بنا دیتی ہے، اور آگ جو ہے وہ اتنی بڑی چیز کو راکھ بنا دیتی ہے. اسے صرف آگ کی یہ خوبی نظر آئی کہ آگ اوپر اٹھتی ہے اور مٹی نیچے ہوتی ہے، مٹی پستی کی علامت ہے اور آگ جو ہے وہ بلندی کی علامت ہے. یہ ایک فیکٹر اسے نظر آیا جس کی وجہ سے اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں. ٹھیک ہے یہ ایک فیکٹر ہے، لیکن دوسرے فیکٹرز بھی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی آگے سے جسٹیفیکیشن نہیں دی. اس کی وجہ یہ ہے کہ رب کا حکم ہی کافی ہے. آدم علیہ السلام اگر آگ سے بنائے جاتے اور شیطان مٹی سے بنایا جاتا تب اس نے کوئی اور دلیل گھاڑ لینی تھی، تب بھی حکم تو اپنی جگہ رہنا تھا. اور دیکھیں آگ سے بھی بہتر نور ہے. فرشتے انہوں نے کوئی نافرمانی نہیں کی کیونکہ ان کی انسٹنکٹ میں ہی نافرمانی نہیں ہے. یہ جن اور انسان ہے جنہیں اختیار دیا گیا ہے، ہاں اس لیے پھر وہ نافرمانی بھی کرتے ہیں، تابع فرمان بھی ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فاخرج منہا، فرمایا یہاں سے نکل جا. فإنک رجیم، بے شک تو راندہ درگاہ ہے، تو مردود ہو چکا ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک تجھ پر لعنت ہے قیامت کے دن تک. لعنت عربی زبان میں کہتے ہیں رحمت سے محرومی، اسی لیے نبی الاسلام نے کسی مسلمان پہ لعنت کرنے سے منع فرمایا. جنرل لعنت ہو سکتی ہے جس طرح قرآن میں آیا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. لیکن اگر کوئی شخص آپ کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے تو آپ اسے بائی نیم نہیں کہہ سکتے کہ تو لعنتی ہے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ تیرا عمل ایسا ہے جس نے تجھے لعنت کا مستحق کر دیا، باقی اللہ کی مرضی معاف کر دے یا لعنت فرما دے. لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت. تو جنرل ہے، اسپیسیفکلی جب آپ نے کسی کو مینشن کرنا ہے تو اہل قبلہ اہل کلمہ کو اسپیسیفکلی بائی نیم مینشن کر کے لعنت کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا. تو یہاں پہ شیطان پہ قیامت کے دن تک کے لیے لعنت. اور آپ اس خبیث کا کانفیڈنس لیول دیکھیں، بجائے کہ رونا پیٹنا ڈال دیتا کہ یہ کیا ہوا، میں تو راندہ درگاہ ہو گیا ہوں، کو معافی تلافی کی کوشش کرتا، معافی مل جاتی. لیکن ایسا ہونا نہیں تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ نے فرما دیا نا اب قیامت تک لعنت ہے تیرے اوپر، تو بس اس کا وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن تھا جو ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم ہو گیا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب آمین. تو اس کے جواب میں اس نے عرض کیا قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب پھر مجھے مہلت دے اس دن تک جس دن مردوں کو قبروں سے نکالا جائے گا، لوگ قیامت والے دن زندہ کیے جائیں گے، مجھے اس دن تک کے لیے مہلت دے دے. دیکھ لیں رب مان رہے، وہ اللہ کا انکاری نہیں ہوا، اللہ کو مان رہے، اللہ کی نہیں مان رہا. بس یہ دیکھ لیں جو جو کہتے ہیں نا جی ہم اللہ پر ایمان لائیں، انہیں کہے کہ اللہ پہ تو ایمان لایا ہوا ہے شیطان بھی، انکاری تو کوئی نہیں ہوا. رب کہہ رہا ہے اللہ کی ماننے سے انکاری ہوا ہے. تو لہٰذا اگر کوئی کلمہ گو ہے
اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کو ماننا کافی ہے، تو اسے کہیں کہ یہ تو شیطان نے بھی کر لیا تھا، تو نے آدم کی اولاد بننا ہے۔ آدمی کون ہوتا ہے؟ جو آدم والا کام کرے۔ اور آدم علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ غلطی ہوئی تو معافی مانگ لی۔ وہ سورہ الاعراف میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، سورۃ البقرہ میں بھی آیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں دعا سکھا دی تھی، انہوں نے معافی مانگی۔ اپنی غلطی پر ندامت کا اظہار کرنا یہ آدمیت ہے، اور اپنی غلطی کی جھوٹی جسٹیفیکیشن پیش کرنا، دلیل دینا، یہ شیطانیت ہے۔ اور یہ دیکھ لیں شیطان نے کانفیڈنس لیول دیکھیں، اسی رب سے کہہ رہے ہیں مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے۔ قال فإنك من المنظرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر تجھے مہلت دی جاتی ہے، بس یعنی وہ مانگ رہا ہے اور اللہ نے کہا چل دے دی مہلت۔ الی یوم الوقت المعلوم، اس دن تک کے لیے جس کا جو وقت مقررہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ اب دیکھیں اس کا جو جملہ ہے، یعنی انتہا ہے گستاخی کی بھی، اور اس کی آپ کانفیڈنس دیکھیں کیا ہے۔ قال ربی بما اغویتنی، اس نے کہا اے میرے رب جس طرح تو نے مجھے بھٹکا دیا نا، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں بھی انسانوں کو زمین ان کے لیے مزین کر دوں گا، زمین میں خوشنما چیزیں ان کے لیے مزین کر دوں گا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں ان سب کے سب لوگوں کو گمراہ کر دوں گا، اغوا کر لوں گا تیرے سارے بندوں کو۔ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوائے تیرے جو مخلص بندے ہیں، جو جن کو تو چن لے گا۔ یہ لفظ مخلص ہے، مخلص نہیں ہے۔ مخلص جسے اللہ اپنے لیے خالص کر لے وہ صرف انبیاء ہیں علیہم السلام۔ مخلص جو اپنا اخلاص، کمٹمنٹ اپنے رب کے لیے شو کرتے ہیں۔ ہم مخلص تو ہیں، مخلص نہیں ہے۔ ہاں کوئی شخص مخلص ہو، اپنی کمٹمنٹ شو کرے، پھر اللہ اگر اپنی مہربانی سے کسی کو مخلص کر لے، انبیاء کرام والا درجہ تو اسے نہیں ملے گا، لیکن ایٹ لیسٹ اس کی حفاظت فرمائے، جو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ میرا بندہ فرض کے ذریعے قرب حاصل کرتا ہے اور نوافل کے ذریعے میرا اتنا قریبی ہو جاتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، جس سے وہ یہ رزلٹ نکالتے ہیں کہ جی بزرگوں کے ہاتھ پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے آگے الفاظ ہیں پھر میرا بندہ جب مجھ سے مانگتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں، اور جب کسی دشمن کے اگینسٹ میری پناہ طلب کرتا ہے میں اسے پناہ بھی دیتا ہوں۔ یعنی وہ رہتا اللہ کا محتاج ہے، لیکن نیک اعمال کے سبب اللہ اسے اپنے لیے اس طرح خالص کر لیتا ہے کہ پھر اس کا اوڑھنا بچھونا اللہ کی ذات بن جاتا ہے۔ شروع میں تو اس نے اپنی محنت سے ایک مقام اچیو کیا ہوتا ہے، بعد میں اللہ تعالیٰ اسے استقامت دے دیتا ہے، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر بعد میں اس کے اعضاء گناہ نہیں کرتے تو اس میں اسے انعام پھر کیا ملا؟ یہ تو اس نے محنت کی تھی، تو انعام ہے استقامت، یہ انعام ملا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص اس کے لیے ہو جاتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کے سبب، اس کی پرہیزگاری کے سبب اسے اس میں استقامت عطا فرما دیتا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ تو شیطان نے خود کہا کہ جو تیرے مخلص بندے ہیں نا وہ تو بچ جائیں گے، جن کو تو خالص کر لے گا۔ ظاہر ہے شیطان کو یہ تو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جن کی اسپیشل پروٹیکشن کرے گا ان پہ تو میرا زور نہیں چلے گا، جس کی نمائندہ مثال قرآن حکیم میں حضرت یوسف علیہ السلام ہے، وہاں پہ بھی یہی لفظ آیا ہے مخلص۔ سورہ یوسف کے الفاظ ہیں اس عورت نے یوسف کا قصد کیا، یوسف بھی اس کا قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا۔ ہاں جی، اس کا مطلب ہے اس میں مادہ موجود تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اسپیشل پروٹیکشن کی۔ کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو دکھایا؟ وہ اللہ کا اور یوسف علیہ السلام کا معاملہ ہے، بہرحال کوئی ایسی نشانی دکھائی جس کی وجہ سے وہ رک گئے۔
اور پھر ساتھ آیا وہ ہمارے مخلص بندے تھے، ہم نے ان کو اپنے لیے چن لیا ہوا تھا۔ تو انبیاء کرام کی خوبی یہ ہے کہ اگرچہ ان میں مادہ تو موجود ہوتا ہے برائی کی طرف مائل ہونے کا، لیکن اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ رک جاتے ہیں۔ فرشتے برائی کی طرف مائل ہی نہیں ہو سکتے، ان میں وہ اٹریکشن ہے ہی نہیں ہے گناہ کی۔ انسان اور جن دو مخلوقات ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اسی لیے ان دونوں کو 31 ٹائمز اکٹھا مخاطب کیا گیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنوں انس کے دو گروہ، تم اپنے رب کی کون سی قدرت کی نشانی کو جھٹلاؤ گے؟ اور وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ تو جن اور انسان یہ دو مخلوقات ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، فرشتوں کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے، بل ان میں بھی انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ خالص کر لیتا ہے، وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ سے بچ جاتے ہیں۔ یہ انبیاء کرام کی خوبی ہے۔ شیطان خود بھی مان رہا ہے کہ جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں ان پہ میرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ اچھا، اب دنیا میں اس طرح کی دھمکی اگر کوئی کسی بڑے بادشاہ کو لگائے تو اس بادشاہ کا جواب یہ ہوتا ہے کہ میں دیکھ لوں گا پھر تو کس طرح میرے بندوں کو گمراہ کرتا ہے، میرے بندے میں تک لاؤں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی کوئی گارنٹی نہیں اٹھائی، سوائے ان لوگوں کے جو خود اللہ کی طرف اپنی کمٹمنٹ شو کریں۔ انبیاء تو ہیں ہی ہیں، ان کے علاوہ کی میں بات کر رہا ہوں۔ بلکہ سورہ سبا میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان نے اپنا گمان سچ کر دکھایا اور اکثریت اس کی پیروکار بن گئی۔ اچھا، جو اس نے وعدہ کیا تھا اللہ کہہ رہا ہے کہ اس نے پورا کر دیا۔ شیطان نے اپنا کام پورا کر لیا، انسان نہیں کر رہا۔ جو اس نے کہا تھا نا وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا کے اندر سورت نمبر جو 35 ہے، یہ بڑی کریٹیکل آیت ہے، اور یہ بڑی یعنی اللہ تعالیٰ جب کہہ رہا ہے شیطان کے بارے میں تو یہ بڑی حیران کن چیز ہے کہ اس نے جو دعویٰ کیا تھا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کے دعوے کو اس نے سچا کر دکھایا ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 20، وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اور بے شک سچ کر دکھایا ان ناشکروں پر ابلیس نے اپنا گمان۔ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، پس وہ سب کے سب اس کے تابع فرمان ہو گئے سوائے مومنین کے ایک گروہ کے۔ یہاں مومنین سے مراد ادر دین انبیاء ہیں۔ انبیاء تو اللہ نے خود ہی مخلص کر لیے تھے، باقی جو لوگ جن کے چانسز تھے کہ وہ یا تو نبیوں کی پیروی کرتے یا شیطان کی، تو اللہ تعالیٰ ہمارا اکثریت جو ہے نا وہ اس کی پیروی کرنا شروع ہوگی۔ یہ سورہ سبا میں آیا، اور اس سے اگلی سورت جو ہے سورہ فاطر، سورت نمبر 35 سورہ فاطر، اس کے سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، بے شک پس تم اسے بھی دشمن سمجھو۔ یعنی اس نے تو تمہیں دشمن اپنا سمجھ لیا ہے، یعنی ہم تو ویسے ہی تختہ مشق بن گئے ہیں نا، تو اس نے تو دشمنی کر لی ہمارے ساتھ۔ اچھا، بڑی حیران کن بات ہے، وہ کہہ رہے کہ اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا، اس کا بدلہ میں ان سے لوں گا، ان سب کو گمراہ کر دوں گا سوائے جن کو تو چن لے گا۔ اللہ نے کیسے گمراہ کر دیا؟ اللہ تو ہدایت اور گمراہی کا راستہ دکھاتا ہے، گمراہ نہیں کرتا جب تک کہ کوئی شخص خود گمراہ نہ ہو۔ اس میں ایک باریک سا نکتہ ہے، وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ تو نے مجھے اس امتحان میں جو ڈالا ہے نا، کہ تو نے انسان کو سجدہ کرنے کا مجھے کہہ دیا، گویا تو نے میرے لیے ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ میری تو اپنی ایک اکڑ ہے، میں تو سینئر ہوں، میں اس جونیئر کے آگے کیوں جھکوں؟ یہ اصل میں وہ کہہ رہا تھا کہ میں اتنا سینئر، اتنے عرصے سے عبادت کر رہا، اس کو ابھی تو نے بنایا ہے، اور بنایا بھی مٹی سے ہے، اور مجھے یہ کہہ رہا ہے
کہ میں اس کے آگے جھک جاؤں، تو لہذا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میری سینئرٹی کا خیال ہی نہیں رکھا، ایک جونیئر کے آگے مجھے جھکا دیا ہے۔ وہ اصل میں یہ کہہ رہا تھا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، یعنی تو نے مجھے اس امتحان میں ڈالا، تجھے پتا تھا کہ بھی میں تو سینئر ہوں، میں تو نہیں اس طرح جھکوں گا۔ ٹھیک ہے، سینئر بندے میں تو اپنا ایک تکبر ہوتا ہے، جب تک کہ وہ تابع فرمان نہ ہو جائے اپنے رب کا۔ تو اس نے کہا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، یہ اسباب تو نے پیدا کیے، نہ تو اس امتحان میں مجھے ڈالتا تو نہ میں ناکام ہوتا۔ تو یہ اس نے اپنے گناہ کا عذر پیش کیا جو بالکل غلط تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رب کا حکم ہے، اس کے آگے تو پھر کسی کی نہیں چلنی چاہیے۔ اگر رب مانا ہے پھر حکم آپ نے ماننا ہے، پھر آپ نے ڈسپلن کو فالو کرنا ہے۔ اور یہ صرف اللہ اور مخلوق کا معاملہ نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے بھی اپنے بارے میں فرمایا کہ اگر میں کسی ناک کٹے حبشی کو تم پر امیر مقرر کر دوں، اور پھر اس کو جنرلائز کیا ہے، صرف اپنے تک نہیں، خلفائے راشدین کے لیے بھی، اور کہا کہ اگر تم پر امیر کی طرف سے کوئی ناک کٹا حبشی، ایک حبشی کالا اوپر سے ناک بھی اس کا کٹا ہوا، وہ مقرر کر دیا جائے تو تم پر اس کی اطاعت واجب ہے۔ ایگو توڑی ہے نا، اور یہ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کی ہے۔ لشکر اسامہ میں یہی تھا، حضرت ابو بکر اور عمر کو انڈر دے دیا ہے ایک نوجوان لڑکے کے جو ٹین ایجر ہے، 16-17 سال کا۔ اب ظاہر کس کی جرت ہے آگے حضور سے بات کرے؟ کبھی کسی کو بھیجتے ہیں، کبھی کسی کو بھیجتے ہیں۔ نبی اسلام جلال میں آئے، آپ ممبر پہ چڑھ گئے، آپ نے فرمایا اس سے پہلے تم اس کے باپ کے بارے میں بھی یہی کچھ کرتے تھے؟ اسے غلام زیادہ سمجھتے تھے نا، زید ابن حارثہ کو۔ تو نبی علیہ السلام نے زید ابن حارثہ کو امیر لشکر بنا کے بھیجا ہوا تھا غزوہ موتا کے اندر۔ وہ تو شہید ہو گئے تو بعد میں خالد بن ولید آئے نا۔ اور اب آپ لشکر اسامہ روانہ کر رہے تھے دوبارہ سے رومن امپائر کے خلاف، اور ان کے بیٹے کو لگایا تاکہ ان کی دل جوئی بھی ہو، اور حضرت ابوبکر عمر کو ان کے انڈر دیا ہوا ہے۔ تو نبی علیہ السلام اس طرح کے معاملات اس لیے کرتے تھے تاکہ اس بت پرستی کو توڑا جائے۔ اس طریقے سے بخاری مسلم میں آتا ہے، حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں مجھے نبی علیہ السلام نے ایک جہادی مہم کے اوپر روانہ کیا اور امیر مجھے بنایا، حضرت ابوبکر عمر ہمارے ساتھ تھے، تو مجھے گمان ہوا کہ شاید میں کوئی بڑا محبوب ہو گیا ہوں۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ بتائیں آپ کو لوگوں میں سب سے بڑھ کر محبوب کون ہے؟ فرمایا عائشہ۔ کہا نہیں یا رسول اللہ میں مردوں میں پوچھ رہا تھا۔ کہا کہ عائشہ کا باپ پوچھا، اس کے بعد کہا عمر۔ پھر کہتے ہیں میں پوچھتا گیا، پھر میں خاموش ہی ہو گیا کیونکہ میرا نام نہیں آیا تھا، تو یہ نہ ہو کہ نام ذکر ہی نہ ہو، حالانکہ امیر ان کو بنایا ہوا تھا۔ تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی افضل شخص ہے وہی امیر بنے، کوئی دوسرا شخص بھی، کوئی جونیئر بھی سینئر کے اوپر آ سکتا ہے، اور اس میں کسی سینئر کو برا نہیں منانا چاہیے۔ تو یہ شیطان کی جو یہ بات تھی نا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے کیونکہ تو نے مجھے یہ حکم ہی ایسا دیا جو مطلب میرا تو ایک اپنا ایک لیول ہے، میں ان کے آگے جھکوں، تو اس لیے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، تو اب میں اس کا بدلہ اتاروں گا اور یہ جتنے جونیئرز ہیں ان کو گمراہ کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ میں سینئر تھا تو میں تو ہوا گمراہ ان کے پیچھے، اب میں نے کوئی جونیئر بھی نہیں چھوڑنا، ان ساروں کو تیرا نافرمان بناؤں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ جو دھمکی تھی نا، اس دھمکی کو اللہ تعالیٰ نے ریبٹل نہیں کیا کہ میں دیکھتا ہوں کس طرح تو میرے بندوں کو ہاتھ لگاتا ہے۔ اللہ نے کہا قال ھذا صراط علی مستقیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہے میرا راستہ جو میری طرف آتا ہے، سیدھا راستہ، یہ تو میں نے راستہ واضح کر دیا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے بندے جو ہوں گے ان پر تیرا زور کوئی نہیں ہوگا، الا من اتبعک من الغاوین، ہاں جو خود ہی تیری پیروی کرنا چاہیں، گمراہ ہونا چاہیں، ان کا معاملہ الگ ہے، باقی میرے بندوں پہ تیرا زور کوئی نہیں ہوگا۔ یعنی ادر دین انبیاء کی بات ہو رہی ہے، زور نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ ذکر کیا ہے کہ یہ جو ہم نے شیطان کو اختیار دیا نا کہ یہ ان کو برائی کی طرف بلاتا ہے، تو صرف اس لیے کہ ان کے لیے آزمائش ہو،
زور کوئی نہیں ہے، جو ہم سورہ ابراہیم میں بھی پڑھ چکے، آیت نمبر 22 میں شیطان کی انسان سے آخری ملاقات، اس میں شیطان قیامت والے دن کیا کہے گا؟ میرا تجھ پہ زور کوئی نہیں تھا، صرف میں نے تجھے برائی کی طرف بلایا تھا، تو خود گمراہ ہوا تھا، آج اپنے آپ کو ملامت کر، مجھے ملامت مت کر۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شیطان کا زور کوئی نہیں ہوگا، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جائے اور شیطان اسے راستے میں روک لے، زور نہیں ہوگا، صرف دعوت ہوگی، دعوت نیکی کی انبیاء دے رہے ہوں گے اور برائی کی دعوت شیطان دے رہا ہوگا، مرضی انسان کی اپنی ہوگی کہ وہ حق کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے یا نہیں چلنا چاہتا۔ انا ہدیناہ السبیل، بے شک ہم نے راستہ دکھا دیا ہے ہدایت کا، اما شاکرا و اما کفورا، خواہ شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ نہ شکری کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ میرے بندوں پہ زور نہیں چلے گا تیرا، سوائے ان کے جو خود ہی گمراہ ہونا چاہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور جو اس طرح کے گمراہ ہوں گے ان سب کے لیے پھر میرا وعدہ یہ ہے کہ وہ سب کے سب جہنم میں اکٹھے کیے جائیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، یہاں پر بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شیطان تو کر کے دیکھ میں پھر حفاظت کیسے کرتا ہوں اپنے بندوں کی، کوئی گارنٹی نہیں لی، کیونکہ اگر گارنٹی لے لیتا تو امتحان ہی ختم ہو جاتا۔ جنت ہے ہی اس لیے کہ اس امتحان سے آپ نے گزرنا ہے، لیکن بیلنس کیا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک جن شیطان اٹیچ ہے، فرشتہ اسے اچھائی کی طرف بلاتا ہے اور شیطان اسے برائی کی طرف۔ ایک صحابی نے جرت کر کے پوچھ لیا، یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی تھا، لیکن اللہ نے اسے مطیع کر دیا، میرے ساتھ جو شیطان اٹیچ ہے وہ اب تابع فرمان ہے، وہ مسلم ہے، وہ مجھے اچھائی کی طرف ہی بلاتا ہے۔ نبی الاسلام کے علاوہ کسی بھی شخص کے لیے یہ گارنٹی نہیں، باقی اللہ تعالیٰ کسی کو ایک پروٹوکول دے اس کی محنت کے سبب تو وہ گناہوں سے محفوظ ہو جائے، لیکن جو عصمت والا معاملہ ہے وہ صرف انبیاء کے ساتھ خاص ہے۔ تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ہوگا پھر جہنم، لہا سبعۃ ابواب، جس کے ہے 7 دروازے۔ لے جی، قرآن کا یہ مقام کلیئر کر رہا ہے کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، اس کا ذکر آیا ہے بخاری اور مسلم کے اندر کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، باقاعدہ ان کے نام آئے ہیں، اور صحیح مسلم میں تو بڑی مشہور حدیث ہے کہ جو وضو کے بعد ایک دفعہ پڑھ لے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو، یعنی ایک پروٹوکول کے طور پر۔ یہاں جہنم کے 7 دروازوں کا ذکر آ گیا، لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُوم، اور ہر دروازے کے لیے اس کا حصہ مقرر ہے۔ اسی طریقے سے جنت کے دروازوں کے بارے میں بھی آیا ہے بخاری مسلم میں کہ ایک دروازہ خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو روزہ رکھنے والے ہیں، ایک دروازہ خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے ہیں، ایک دروازہ خاص ان لوگوں کے لیے جو صرف اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح جنت کے دروازے جہنم کے بھی دروازے ہیں، اور ہر دروازے میں اس کا حصہ موجود ہے، اور یقیناً اس میں صرف کافر شامل نہیں ہے، مسلمان بھی جو فاسق ہیں فاجر ہیں وہ بھی جہنم میں انیشلی تو داخل کیے جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ انہیں گناہوں کی سزا کے بعد کچھ سزا دے دے گا، کچھ شفاعت کی وجہ سے معاف ہو جائیں گے، جو ترمذی میں ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ میری شفاعت میری امت کے گناہ کبیرہ کرنے والے لوگوں کے لیے بھی ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ فرما دے گا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی جہنم، جو سورۃ الفرقان میں آیا کہ جہنم تھوڑی دیر کے لیے بھی اور مستقل رہنے کے لیے بھی ایک برا ٹھکانہ ہے۔ اہل ایمان کی تو نشانی یہی ہے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، آمین۔ رب ہمارے ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، یہ تو گلے کا ایک پھندا ہے۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں بخاری مسلم میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
حکم دیتے تھے صحابہ کو کہ تشہد میں 4 چیزوں کے اگینسٹ اللہ کی پناہ طلب کرنی ہے. اس میں پہلی چیز یہی ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال، آمین. اسی طریقے سے سنن نبی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ جو مغرب کی نماز کے بعد سلام پھیر کر بغیر کسی سے گفتگو کیے 7 دفعہ پڑھے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنا من النار پڑھیں گے تو یہ جمع کا صیغہ ہے، اجرنی پڑھیں گے تو یہ سنگولر کا صیغہ ہے. 7 دفعہ پڑھ لے اور وہ شخص اس رات میں مر گیا تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزادی عطا فرما دے گا. اور اگر فجر کے بعد پڑھ لے، اس دن میں اسے موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزادی عطا فرما دے گا. لیکن فجر کی بھی نماز پڑھنی ہے. فجر کے بعد کا مطلب یہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھی تو خالی یہ پڑھ لیا، نہیں، کیونکہ نماز چھوڑنا خود گناہ کبیرہ ہو جائے گا نا. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز، ایک رمضان سے دوسرا رمضان، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے. ورنہ تو لوگوں نے کہنا تھا ٹھیک ہے ایک جمعہ پڑھو اگلا جمعہ پڑھو، بیچ کی ساری نمازیں معاف. کہا اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے. تو کبیرہ گناہ جو ہے نماز چھوڑنے سے بڑا کون سا ہو سکتا ہے؟ جو ایمان اور کفر میں فرق ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز کو قائم کرنا، مشرک نہ ہو جانا، قرآن کی آیت ہے. اور صحیح مسلم کی حدیث بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام میں فرق نماز ہے. اب یہ اہل جہنم کا جو ذکر ہوا، اس کے بعد جنتیوں کا ساتھ ہی ذکر ہے. ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک جو متقی اللہ سے ڈرنے والے لوگ، پرہیزگار لوگ، وہ باغات میں اور چشموں میں آباد ہوں گے. باغات جن میں چشمے بہتے ہوں گے. ادخلوها بسلام آمنین، اور انہیں اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ داخل ہو جاؤ ان جنتوں میں سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ، بغیر کسی خوف کے. ظاہر جنت میں امن ہے، سلامتی ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہے، بہت بڑی اچیومنٹ ہے. یہ سمجھ لیں فائنل آپ رزلٹ کارڈ آپ کے حوالے ہو رہا ہے، اور اس کے بعد آپ کو ایک وہ جگہ الاٹ کی جا رہی ہے ہمیشہ کے لیے جہاں پہ اب امن ہی امن ہے. یہ آیت مبارکہ مسجد نبوی شریف کے دروازوں کے باہر بھی آپ نے دیکھی ہوگی لکھی ہوئی، یہی آیت کا حصہ ہے. ادخلوها بسلام آمنین. ظاہر ہے مسجد نبوی بھی ایک امن کی جگہ ہے، حرم ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت کا تو دماغ کسی اور طرف گیا. جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ریاض الجنہ ہے نا، تو یہ تو جنت کا ٹکڑا ہے، اور میں ریاض الجنہ میں پہنچ چکا ہوں. تو اے اللہ تیرا یہ وعدہ ہے کہ جو جنت میں ایک دفعہ آ جائے نا، وہ پھر جہنم میں نہیں جائے گا. دیکھیں دماغ کدھر گیا ہے. یہ ویسے کوئی بات ہلکی نہیں ہے، یہ بڑے بندے ہی ایسی بات سوچ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو کسی کی کوئی بھی ادا پسند آ سکتی ہے. تو کہتے ہیں کہ مدینہ شریف میں، مسجد نبوی میں، ریاض الجنہ میں آنا یہ ایک جنت کی گارنٹی ہے میرے لیے، کیونکہ میں ریاض الجنہ میں داخل ہوا ہوں. تو اے اللہ تیرا تو یہ وعدہ ہے نا آخرت میں کہ جو جنت میں چلا گیا اسے جنت سے پھر نکالا نہیں جائے گا، کیونکہ جنت اور جہنم کے درمیان بخاری مسلم میں آتا ہے کہ موت کو مینڈے کی شکل میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا. جنتیوں کے لیے خوشخبری ہوگی کہ بس امن کے ساتھ رہیں، اب ان کو موت نہیں آنی. اور جہنمیوں کے لیے اضافہ ہو جائے گا ان کے غم کے اندر کہ موت آتی تو شاید یہ عذاب ٹل جاتا، جو سورۃ الفرقان میں آیا کہ آج ایک نہیں ہزاروں موتیں مانگو، موت تو تمہیں نہیں آئے گی. کیونکہ وہ جہنمی خواہش کریں گے کاش ہمیں موت آ جائے، جان چھوٹ جائے، لیکن جان نہیں چھوٹنے والی. تو وہ کہتے ہیں کہ جنت میں آ کے نار میں تو کوئی نہیں جاتا. تو اس میں امپلائڈ ہے کہ ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ
ہم ریاض الجنہ میں آئے تو اب ہمیں جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا. اللہ کرے یہ دعا قبول ہو اور اسی طریقے سے ہی ہو جائے ان لوگوں کے لیے بھی جو لوگ ریاض الجنہ میں جاتے ہیں. بہرحال دماغ گیا ان کا، ظاہر ہے اس پلانٹ ارتھ کا حصہ نہیں ہے ریاض الجنہ، وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. اور امام بخاری نے اس پہ باب باندھا ہے کہ قبر رسول سے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے، کیونکہ آج قبر رسول ہے اس جگہ پہ جو نبی علیہ السلام کا گھر تھا. تو اس لیے امام بخاری نے یہ ایک میسج دیا کہ قبر رسول اور سیدنا ابو بکر عمر کی قبریں بھی جنت کے ٹکڑے میں. اسی لیے تو حضرت عمر نے خواہش کی تھی کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے وہ خواہش پوری کر دی. داخل ہو جاؤ اس میں سلامتی کے ساتھ اور امن کے ساتھ. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ہم نکال دیں گے ان کے دلوں میں جو ایک دوسرے کے بارے میں کوئی کینہ آ گیا اگر. اخواناً علی سرر متقابلین، پھر وہ جنت میں بھائی بھائی بن جائیں گے تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے. اب دنیا میں بھی آپ زبردستی اگر دو مخالف پارٹیوں کی صلح بھی کروا دیں نا، پھر بھی آنکھیں چار کرتے ہوئے ٹائم لگتا ہے. اب دنیا میں ظاہر ہے کہ جن لوگوں کی اہل ایمان کی آپس میں کوئی رنجش تھی اور وہ نہیں نکل سکی، انسان خود تو اپنے دل سے نہیں نکال سکتا، اللہ ہی نکال سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا دنیا میں اگر اہل ایمان تھے اور آپس میں کوئی ان کی ایسی رنجش تھی، دونوں جنت میں پہنچ گئے. اب جنت میں تو غم نہیں ہے، تو جنت میں داخل کرنے سے پہلے ہی ہم زبردستی ان کے دل سے کینہ نکال دیں گے. جنت میں جا کے انہیں یاد بھی نہیں ہوگا کہ ہماری دنیا میں کوئی اس طرح کی چیز تھی. یعنی یہ کیفیت تو اللہ ہی طاری کر سکتا ہے نا، کہ ہمیشہ کے لیے آپ کے دماغ سے اس چیز کو نکال دے. تو یہی وہ آیت ہے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 47، جس کے کانٹیکسٹ میں وہ حدیث ہے فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں اور المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر. جب حضرت طلحہ کا بیٹا مولا علی کو ملنے آیا، اب ظاہر ہے حضرت طلحہ جو ہے وہ جنگ جمل میں حضرت علی کے مخالفین میں سے تھے، شہید ہو گئے. اگرچہ وہ جنگ چھوڑ گئے، لیکن مروان نے، المستدرک للحاکم میں آتا ہے، مروان نے ان کے گھٹنے میں تیر مارا کہ بھئی یہ اگر جنگ چھوڑ گیا تو ہم تو جنگ ہار جائیں گے. لایا خود ساتھ تھا، خود مار دیا، اور پھر کہا آج میں نے عثمان کے قاتل سے بدلہ لے لیا. اچھا ان کو پتا تھا کہ انیشلی حضرت عثمان کے مخالفین کون تھے؟ حضرت طلحہ، زبیر، حضرت عائشہ، ان کی پالیسیز کی وجہ سے. عمار بن یاسر بھی تھے، لیکن یہ لوگ بھی تھے. لیکن یہ حیران کن بات ہے کہ بعد میں حضرت علی کے خلاف جو خروج ہوا اس میں ان لوگوں نے شروع میں تو بیعت کی، بعد میں مکے چلے گئے، وہاں سے حضرت عائشہ کو بھی اپنے ساتھ لے آئے، اور بعد میں حضرت عائشہ پھر روتی نہیں. ہو پہ جو کتے بھونکے، وہ تفصیلی حدیث مسند احمد میں موجود ہے. بہرحال مولا علی نے جب حضرت طلحہ کے بیٹے کو دیکھا تو دل جوئی فرمائی اس کی، اور کہا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ سورہ الحجر کی جو آیت ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، یہ میرے عثمان بن عفان، طلحہ اور زبیر کے بارے میں ہے کہ اگر ہمارے دل میں ایک دوسرے کے بارے میں کوئی ایسی بات آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اس کو نکال دے گا، اور قیامت والے دن ہم آمنے سامنے ہوں گے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت طلحہ اور زبیر کو جنتی مانتے تھے. یہ تو حضرت طلحہ کے بارے میں ہے. ان کا جب بیٹا آیا تو یہاں تو حضرت طلحہ، زبیر، حضرت عثمان تینوں کا ذکر کیا. حضرت زبیر کے بارے میں تو الگ سے وہ حاکم کے اندر حدیث موجود ہے کہ جب ابن جرموز نے آ کے بتایا کہ میں نے قتل کر دیا ہے، تو مولا علی نے کہا کہ صفیہ کے بیٹے کے قاتل کو جہنم کی بشارت دے دو، کیونکہ میں نے حضور سے سنا تھا کہ ہر نبی کا کوئی حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر ہے. تو اور وہ کٹا ہوا سر لے کے آیا تھا. مولا علی اس سے ملے بھی نہیں، اسے دروازے سے ہی واپس کر دیا، اور وہ پھر بعد میں خارجیوں میں شامل ہو گیا، کیونکہ حضرت علی نے تو اسے حکم نہیں دیا تھا. تو یہ آیت مبارکہ حضرت علی نے فٹ کی حضرت عثمان، طلحہ اور زبیر کے اوپر، یہ بتانے کے لیے کہ اگرچہ ہماری آپس میں ناچاکیاں رہیں اور ظاہر مرتے دم تک رہیں، حضرت طلحہ، زبیر
جنگ تو چھوڑ گئے تھے لیکن اس سے زیادہ کرنے کی ضرورت تھی کہ وہ حضرت علی کے ہاتھ مضبوط کرتے. صرف جنگ چھوڑنا کافی نہیں تھا، جب امام حق کو پہچان لیا تھا تو پھر امام حق کا ساتھ دینا چاہیے تھا. اس وجہ سے شیعہ جو ہیں وہ ابھی تک اس معاملے میں ان کے بارے میں سخت رویہ اڈاپٹ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں آپ کی 50% بات درست ہے، امام وقت کا ساتھ دینا چاہیے تھا. لیکن دوسری طرف دیکھو، دونوں کو شہادت سے گزرنا پڑا، اور شہادت سے بڑی کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی جو انسان کی غلطیوں کا کفارہ بنے، تو یقیناً بن گئی. پلس مولا علی نے جب کہہ دیا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ یہ ریزالو کر دے گا اور غل ہمارے دلوں سے ایک دوسرے کے بارے میں نکال دے گا، تو اب اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب جب انہی آیات کے اوپر پہنچے تو انہوں نے زبردستی حضرت معاویہ کا نام بھی اس میں شامل کر دیا، اس لیے کہ انہیں احادیث کے معاملے میں وہ کہتے تھے میں امی ہوں. بعض لوگ ان کی طرف سے وکالت کرتے ہیں کہ وہ انہوں نے اجتہاداً ذکر کیا ہے. یہاں تو اجتہاد کی گنجائش ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے اجتہاد تو وہاں ہوتا ہے نا جہاں پہ آپ کو سپورٹو کوئی صحابی کا قول حدیث نہ ملے. ہم تو امید کرتے ہیں کہ تمام کلمہ گو اہل قبلہ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے الٹیمیٹلی ایک نہ ایک دن. لیکن یہ زبردستی فضیلت اس چکر میں ڈالنا، کیونکہ مولا علی نے امیر شام کے بارے میں ان کا رویہ سخت رہا ہمیشہ، کیونکہ وہ اپنے معاملات میں ہمیشہ دوسری طرف کھڑے رہے. اسی لیے مصنف ابن ابی شیبہ میں آتا ہے کہ مولا علی نے ان پہ قنوت نازلہ پڑھی، اللہم علیک بمعاویہ وشیعہ. حتیٰ کہ جب مقتولین صفین کے بارے میں پوچھا گیا، مصنف ابن ابی شیبہ میں آتا ہے، تو انہوں نے کہا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ جو صفین میں میرے خلاف آئے وہ بھی انشاءاللہ جنت میں چلے جائیں گے. پھر قیامت کے دن مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں میرے اور معاویہ کے درمیان طے پائے گا. تو میرا خیال ہے قیامت کا انتظار کریں. البتہ جو ایک صحابیت والا ایک ریگارڈ دینا ہے کسی شخص کو نبی علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے، وہ بالکل دینا چاہیے. رافضیوں میں اور اہل سنت میں یہی فرق ہے کہ رافضی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطیاں ہائی لائٹ کرنے کے بعد ان کی تکفیر کرتے ہیں، ان پہ منافقت کا فتویٰ لگاتے ہیں. جبکہ اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ ہم رافضیوں والا کام نہیں کریں گے اور نہ ناسبیوں والا کریں گے کہ جو اہل صفین ہیں ان کا جھوٹا دفاع کریں، خصوصاً حضرت معاویہ کا. ہم کہتے ہیں ان سے یہ مس مینج ہوا مسئلہ، لیکن ان کی صحابیت کا احترام ہوگا. حضرت علی حق پہ تھے، ان کو غلطی لگی، اور ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی صحابیت کی برکت سے ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے. ہم پازیٹیو سائڈ کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، نہ ہم رافضی ہیں اور نہ ہم ناصبی ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، اور پھر وہاں جنت میں نہ انہیں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہی وہ اس جنت سے نکالے جائیں گے. اللہم اجعلنا منہم، آمین. اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا، آمین.